پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب بھی۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اہم اس وقت ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فیض حمید والا معاملہ تھا اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید تانے بانے سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے میں 3 مزید ریٹائرڈ فوجی افسران کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ جس میں ایک تو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک نیٹ ورک ہے، صاحب ایک اکیلا بندہ تو یہ نہیں کر سکتا چاہے جتنا سینئر ہو۔ اور اس میں ایک اور ہے کہ جب آپ اریسٹ ہوتے ہیں لیٹس سے اینی آفیسر تو ایویڈنس سامنے رکھا جاتا ہے، اور اگر آفیسر نے اپنا کوئی جراح صاحب سے کہ عزت بچانی ہے تو جنرلی پیپل وڈ اکنالج۔ اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کافی ساری چیزیں ان کی انویسٹیگیشن اور فیڈ جنرل کورٹ مارشل میں بھی سامنے آئی ہیں، دیٹس وائی یہ نیٹ ورک آہستہ آہستہ ابھی بریک ہونا شروع ہوا ہے۔ ایک تو یہ فیکٹر ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے اس میں فوج نے اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا بار بہت ہائی رکھ دیا ہے بائی ٹرائنگ این ایکس ڈی جی آئی ایس آئی، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ دیکھا گیا کہ خدا نہ ڈسپلن بلکہ اگر آپ نے پورے سسٹم کو ڈسرپٹ کرنے کی ایفرٹ کی ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے، تو اس میں آئی تھنک جو بھی لاز ہیں رولز اس کے تحت پھر ان کا ٹرائل شروع۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، پاکستان میں اس لیول کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نہیں ہوا۔ تیسری آئی تھنک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پولیٹیکل سے انوالومنٹ ہے جس کے لائکلی جو انڈیکیٹرز ہیں، چاہے وہ 9 مئی تھا یا آنورڈ جو ہے، اور کنٹینیوسلی جو ہے اس میں انٹرفیئرنس رہی ہے، تو ویسے بھی اگر آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو 2 سال تک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ آپ کی پابندی ہوتی ہے، اور سینئر آفیسرز کے لیے پھر سینسٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ایون آفٹر ریٹائرمنٹ آپ نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں اس لحاظ سے ایک خوش آئند ہے کہ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، دا بار از ویری ہائی۔ اور تیسرا جو ہے اس میں ارسپیکٹو آف کہ آپ سپاہی ہیں یا آپ لیفٹیننٹ جنرل ہیں یا آپ یوین ٹو ویری سینسٹیو اسائنمنٹ، یہ جو ہے برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس لیے آئی تھنک اس بار کو اتنا اونچا رکھا گیا ہے۔ ہوپ فلی آئی تھنک اگر جو باقی نیٹ ورک میں لوگ انوالوڈ کی آ رہی ہیں رپورٹ، شاید ابھی اور بھی آفیسرز جو ہے ریٹائرڈ میں شامل ہو سکتا ہے، اس میں لوگ میڈیا کے ہوں، ہو سکتا ہے اس کے اندر لوگ مطلب باقی اداروں کے ہوں، اینڈ دین اٹ از اے گڈ ایگزامپل فار ریسٹ آف دی انسٹیٹیوشن کہ آپ لوگ بھی اپنا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس اسٹرینتھن کریں، بکاز یہ نہیں الاؤ کیا جا سکتا کہ پاکستان کے اسٹیٹ پہ آپ اسالٹ کریں اور آپ پھر اس طرح بچ کے نکل جائیں۔ صحیح۔ اچھا وقار حسن صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ پوزیشنز کے حوالے سے ابھی ہم گفتگو بھی کر رہے تھے، تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ جس طرح کی جتنی بڑی پوزیشن، جتنی بڑی پوسٹ، اتنی بڑی سزا، تو اس کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے؟ اس لیے ضروری ہے، اس میں دیکھیں اگر آپ جونیئر آفیسر ہیں، کیپٹن میجر ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے اپنی لائف میں بھی، ملٹری لائف میں، کہ معمولی لفظ میں بھی گنجائش نہیں ہے، مطلب ہر لیول کی آپ کہہ لیں ایک پنشمنٹ ہوتی ہے، چاہے بٹالین میں ہے یا آپ ڈویژن میں ہے۔ تو اگر آپ نیشنل لیول پہ، ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں، ایک ایسی ذمہ داری جس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو آل دا مور ریزن اس میں میرے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کی بار اور زیادہ ہائی ہوگی، اور اتنی ذمہ داری ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ چیزوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے۔ انفارچونیٹلی 9 میں آنورڈ جو ہے ہماری کورٹس نے جو بھی اسٹے دیا یا جو بھی ان کا ورژن ہوگا، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کہ لوگوں نے پھر اس پہ بیس کر کے بنوں میں ایفرٹ ہوئی، اسی طریقے سے گوادر میں ہوئی، اور ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ تو ود ان ملٹری آئی تھنک بہت اسٹرانگ میسج، اور ایون آؤٹ سائڈ فار دا ویٹرنس، بائی اینڈ لارج آپ کے 99% ویٹرنس جو ہے ہمیشہ انہوں نے وار ٹائم میں بھی سپورٹ کیا ہے، والنٹیئر کیا ہے، پیس ٹائم میں بھی سپورٹ کیا ہے، اور اگر کسی کو کوئی شک تھا نقل دور ہو جانا چاہیے کہ فوج جو ہے وہ اس طریقے سے کنڈکٹ کو برداشت نہیں کرے گی۔ صحیح، یقینی طور پر ایک ایسا اقدام ہے جس کو ہر صورت، ہر ممکن طریقے سے سپورٹ بھی کیا جانا چاہیے، کیونکہ جو انصاف کا عمل ہے وہ شفافیت پر یقینی طور پر مبنی ہوتا ہے۔ سر اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بتائیے گا کس طرح سے اس کو لیولائز کیا جاتا ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی کتنی پاورفل ہوتی ہے؟ اس میں مختلف ڈیپینڈس کے بھی فائنلی جو ہے کیا ڈیسیژن ہوتا ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا، اس میں جو آفیسر اس کا رینک جا سکتا ہے، اس کے بعد اس کی جو بھی لیٹس سے پرویلیجز تھیں، پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے، پینشن ہے، وہ جا سکتی ہے، اینڈ دین کوڈ بی پنشمنٹس ہیں جو ڈفرینٹ لیولز ہیں، اور اس کے اندر کیپٹل پنشمنٹ بھی ہے اگر چارجز خدا نخواستہ اس نوعیت کے ہوں، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم سزا بھی ہو سکتی، باقی ان کو ڈیفینس کرنے کا آئی تھنک پورا موقع دیا جائے گا۔ لیکن جو ابھی نیٹ ورک ٹوٹنا شروع ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی کافی ساری چیزیں شاید ایکنالج بھی کر لی گئی ہیں، بیکاز اگر آفیسر ہے اس کے غلطی بھی ہوئی ہے، اگر یہ ٹرائل کے دوران کم از کم اتنا کانڈکٹ رکھتا ہے کہ اگر اس نے غلطی کی اس کو اکنالج کر لے تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں پھر صاف ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے نام اور نیٹ ورک کی چیزیں باہر آئیں گی، تو میرے خیال میں اور اریسٹ بھی ہوں گے۔ سر قطع کلامی کی معذرت، یہ اگر غلطی کو اکنالج کر لیا جائے پھر اس کے بعد کس طرح کی کارروائی ہوتی ہے؟
मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन एक ऑफिसर का जो कंडक्ट है ट्रायल में वो भी देखा जाता है। सही। और उसमें अगर वो कोऑपरेट करते हैं और बाकी लोगों के नाम देते हैं तो उसमें आसानी होगी। पनिशमेंट पे आई डोंट थिंक सो कि इसमें इसका कोई इम्पैक्ट आता है, लेकिन ये एक अच्छा मौका होता है कि अगर आपने लेट्स से इस तरह की कोई चीज में इन्वॉल्व है, आप एक्नॉलेज कर लें, ताकि कम से कम हिस्ट्री में आपका नाम जो है वो किसी न किसी हद तक किसी पॉजिटिव सेंस में देखा जाए। लेकिन इफ यू वर्क अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशन, खुदा ना खास्ता अगर बगावत की कोशिश की है तो उसकी तो बड़ी टफ सजा है। सही है। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुद्दत के हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरह से अभी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब भी, तो वो बता रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 60 डेज़ के अंदर जो तमाम तर मामलात होते हैं वो सामने आ जाते हैं, सज़ा जज़ा का तयन कर लिया जाता है। क्या समझते हैं इस पर, किस तरीके से आप इसको वाज़े करेंगे? जी, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसेस जो है उससे पहले एविडेंस कलेक्ट हो जाता है, और ISPR की ट्वीट में आपने देखा होगा या प्रेस रिलीज में ये बात मेंशन की गई कि जो इनक्रिमिनेट एविडेंस उनके सामने रखा गया है, तो इसका मतलब ये चीजें एस्टेब्लिश हो गई हैं। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने फिर डिफेंस करना है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान, कोर्ट जिसपे अपना वकील आगे डिफेंस करेंगे, तो उसमें मेरे ख्याल में तो शायद 30 डेज के अंदर कम से कम इनका जो इंडिविजुअल केस है इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर डिस्क्लोज होती है, मैंने कहा अगर वो एक्नॉलेज करते हैं और चीजें आती हैं, बाहर नाम आते हैं, तो फिर ये ट्रायल जो है बाकी लोगों तक फैलेगा और उस पर फिर अपना हर इंडिविजुअल को अपने हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। जिस तरह भी ये 3 ऑफिसर्स का जिक्र हो रहा है, रिटायर्ड ऑफिसर्स का, तो बाकी जो है विद इन आई थिंक 30 डेज में भी आप कह लें, थोड़ा से ऊपर भी लग सकता है, इतना टाइम लग जाएगा। सही सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मजीद किस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्योंकि अब एक इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है और जिस तरह से आप भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि यकीनी तौर पर एविडेंसेस सामने होंगे तभी अहम कार्रवाई अमल में लाई गई है, और अभी जो 3 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं वो भी इसी का तसलसल है। जी बिल्कुल, अगर आप एक नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं और उसका जो मेन सिरा है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका अगर पकड़ा जाता है तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है बाकी लोगों तक पहुंचना, क्योंकि आजकल सिर्फ ये नहीं है जो फिजिकल बातचीत होगी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसके अंदर डिजिटल फोरेंसिक होता है, आपके लेट्स से गैजेट्स हैं या मोबाइल फोन हैं, उनके साथ क्या ताल्लुक रहा, किस टाइम पे क्या मैसेजिंग हुई, और उनको फिर रिलेट किया जाता है डिफरेंट जो वाकयात हुए थे, फर्ज करने को धरना था या 9 मई है या ऑनवर्ड है या कोई कैंपेन है, तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगी, बिकॉज फिर जो है इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे होते हैं इदारे, उनकी पोजीशन में होती हैं चीजें, तो मेरे ख्याल में से काफी सारी चीजें अभी बड़ी क्लियरली सामने आएंगी। ठीक है सर, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।